اللہ کی تقسیم پر اوروں کو ملے ہیں مال و زر، ہم کو ملی تعلیم پر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم و مکرم عزیز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اللہ کا کروڑ ہاں ایسا ہے کہ اللہ نے ہمیں دو عالم کے مالک و مختار، گلشن ہستی کے ولی، فصل بہار، راحت آدم و بنی آدم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہاں پر روزانہ ایک دین کی بات بتائی جاتی ہے حسنین اسلامک آرگنائزیشن کے ذریعے۔ روز مختلف الگ الگ عنوان پر گفتگو کی جاتی ہے تاکہ ہم اپنا مقصد حیات پا سکیں۔ ہر چاشمبے کے روز، وینسڈے کے روز یہاں پر درس حدیث پر بیان ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہمارے لیے نجات کا ذریعہ، یوں کہوں تو کم نہیں ہوگا، اللہ کے محبوب بننے کا ذریعہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طریقہ ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے حبیب آپ فرما دیجئے، اگر یہ کہتے اللہ سے محبت کرتے ہیں تو تم میرے فرما بردار بن جاؤ، میرے پیروکار بن جاؤ، مجھے اپنا آئیڈیل بنا لو، مجھے اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو، اللہ تم سے محبت کرے۔ اللہ کی بشارت ہے قرآن میں کہ بندے حضور کو اپنا آئیڈیل بنا لو، اللہ فرماتا ہے میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں۔ وہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آج قول بیان کیا جائے گا، بخاری شریف کی حدیث۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہو تو اچھی بات کہو یا خاموش ہو جاؤ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کلام لاکھوں کروڑوں حکمتوں سے بھرا ہو۔ کتنا پیارا کلام ہے حضور کا، غور کرے حضور نے کیسے تاکید فرمائی۔ فرمایا اگر اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اللہ کو ایک مانتے ہو، اللہ کو ہر چیز پر قادر مانتے ہو، روز قیامت پر ایمان رکھتے ہو، سوال جواب تم سے ہوگا، ہر ایک چیز کا بدلہ دیا جائے گا، کوئی وکیل نہیں ہوگا سوائے جج ہوگا، مظلم بھی تم ہی ہوگے، وکیل بھی تم ہی بنو گے، تمہارے تمام اعضاء تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ اس دن پر ایمان رکھتے ہو تو حضور نے فرمایا، پہلے تاکید فرمائی کہ اللہ پر ایمان رکھو، اگر رکھتے ہو، روز قیامت پر رکھتے ہو تو اچھی بات کہو، دل جیتنے والی بات کہو، ورنہ خاموش ہو جاؤ۔ آج معاشرے میں اس حدیث کا سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ آج ہمارے پاس زبان کھلتی ہے، آگے والے کا دل پارا پارا ہو جائے۔ آج ہماری زبان کھلتی ہے تو چغلی کے لیے کھلتی، آج ہماری زبان کھلتی ہے تو غیبت کے لیے کھلتی، آج ہماری زبانیں کھلتی ہے تو لوگوں کو زخمیں دینے کے لیے کھلتی۔ بہترین انسان وہ ہے جو اپنے زبان کی حفاظت کرے،
انسان کی خوبصورتی اس کے چہرے رنگ سے نہیں، انسان کی خوبصورتی اس کی زبان سے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زبان کا صحیح استعمال کر لیتا ہے بندہ تو اللہ اسے صدیقین میں لکھ دیتا ہے، جنتیوں میں لکھ دیتا ہے، اگر وہی زبان کا غلط استعمال کر دے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنمیوں میں لکھ دیتا ہے، صرف زبان کے استعمال سے۔ اور اسلام میں زبان کے الفاظ کے بڑے بڑے آپ کو فائدے نظر آئیں گے۔ کلمہ انسان زبان سے پڑھتا دار اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، اور وہی کفریات کلمات کہتا ہے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ وہ جو مرد عورت ابھی تک اجنبی تھے، جس کا ایک دوسرے کو دیکھنا حرام تھا، ایجاب و قبول کرتے ایک دوسرے کے دل کا سکون بن جاتے، ایک دوسرے کے سکون کا ذریعہ بن جاتے، ایک دوسرے کے جینے کی وجہ بن جاتے، ایک دوسرے کا لباس بن جاتے۔ لفظوں سے ہی ہوتا ہے نا۔ اگر یہی لفظ طلاق کے ذریعے استعمال کر لیے ایک دوسرے پر حرام ہو جاتے، تو لفظ اچھے استعمال کر لو، اللہ کی بارگاہ میں قبولیت پا لو۔ اگر لفظ کے غلط استعمال ہو جائیں تو یہ ہمارے لیے ہلاکت کا سبب۔ مولا کائنات شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب تک تم الفاظ ادا نہ کرے وہ تمہارے غلام ہیں، جب تک تم الفاظ ادا نہ کرو وہ تمہارے غلام ہیں، جب ادا کر دیتے ہو تو تم اس کے غلام بن جاتے۔ مثال کے طور میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحبت میں رہنے والے مولا کائنات مظہر انبیاء ہیں، علم کا دروازہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم کا ایک بڑا حصہ علی کو عطا کیا گیا۔ وہ مولا کائنات فرماتے ہیں، خوشی میں وعدہ نہ کرو اور غصے میں فیصلہ نہ کرو، اور دونوں کا ہی استعمال زبان سے ہوتا ہے۔ خوشی میں وعدے کر دیتے وہ کبھی پورے نہیں ہوتے، ہوتا یہ ہے کہ ایک دوسرے میں لڑائی ہو جاتی، اور غصے میں فیصلہ کر دیتے بعد میں پچھتاتے۔ بہترین انسان وہ ہے جو اپنی زبان کا صحیح استعمال کرے، خوشی کے ٹائم بھی وعدے نہ کرے، غصے کے ٹائم بھی فیصلہ نہ کرے۔ اس لیے علماء کرام اولیاء اللہ فرماتے، جب کوئی تمہیں حاکم بنائے، تمہیں کوئی جج بنائے، دونوں کے بیچ میں فیصلہ کرنے والا بنائے، تو اتنا تم حکمت سے کام کرو، اتنا تم دانش مندی سے کام کرو، جتنا ہو سکا بات کو ٹال دیا کرو، فیصلہ نہ کرو۔ اگر حق پر واضح ہو جائیں، حق یہ ہے کہ ظالم کو بتا دینا، ظلم سے روکنا ہے تو بتا دے، ورنہ یہ ہوتا ہے کبھی فیصلے میاں بیوی کے بیچ میں آ جاتے ہیں، اور ہمارے علم کم رکھنے والے، حکمت سے خالی لوگ، دانش مندی سے خالی لوگ کسی کے حق میں فیصلہ کر دیتے۔ بیوی کے حق میں فیصلہ ہو یا شوہر کے حق میں فیصلہ ہو، ٹوٹنا رشتہ ہی ہے۔ تو اولیاء اللہ فرماتے اس بات کو ٹال دیا کرو۔ حضور نے ارشاد فرمایا، میاں بیوی کو جوڑنے کے لیے اگر تم قرآن کی جھوٹی قسم کھا لو تب بھی ثواب ہے۔ تو یہ تمام فیصلے زبان سے ہوتے ہیں، تو اپنے زبان کی اچھی استعمال ہو جائیں تو آپ لوگوں کے دلوں میں اتر جاتے ہیں۔ اگر یہی زبان کا غلط استعمال ہو جائے لوگوں کے دلوں سے اتر جاتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں، زبان کا اچھا استعمال کریں۔ زبان یہ اتنی بڑی آفت کا نام ہے اور اتنی بڑی آزمائش کا نام ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا، تم مجھے دو جبڑوں کے بیچ میں جو زبان ہے اس کی حفاظت کی گواہی دے دو، اور دو رانوں کے بیچ میں جو شرمگاہ ہے اس کی حفاظت کی مجھے گواہی دے دو، میں تمہیں جنت کی گواہی دیتا ہوں۔ زبان کی حفاظت کی گواہی دے دو، مصطفیٰ کہتے ہیں میں جنت کی تمہیں ضمانت دیتا ہوں۔
اور ایک بات حدیث شریف میں آتی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسے ہی صبح ہوتی ہے جسم کے تمام اعضاء زبان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں زبان اگر تو ٹھیک رہی تو ہم تمام اعضاء ٹھیک رہیں، اگر تو بگڑ جائیں تمام اعضاء بگڑ جائیں۔ دیکھیں آپ، گالی کوئی کسی کو دیتا ہے زبان سے دیتا ہے، کوئی پکڑ کر زبان کو نہیں مارتا، اس کے جسم کو مارا جاتا ہے، اس کے اعضاء کو تکلیف دی جاتی ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا تمام اعضاء زبان کے طرف متوجہ ہو کے فرماتے تو ٹھیک رہے، تو ٹھیک رہے۔ اور کوئی بندہ کسی کو سلام کر دیتا ہے، اس کے لیے دعائیں دیتا ہے، وہ گلے لگاتا ہے، زبان کو تو گلے نہیں لگائے جاتے، جسم کے اعضاء کو گلے لگائے جاتے۔ آپ دیکھیں زبان کا استعمال انسان کے کیفیت کو بدل دیتا ہے۔ آپ کسی کو سلام کرو اور اسے دعائیں دو، اس کے والدین کی مغفرت کی دعائیں دو، اولاد کی ترقی کے لیے دعائیں دو، وہ آپ سے خوش ہو جائے گا۔ کتنے پیارے اخلاق، کتنے پیارے سنسکار ہے، خوش ہو جائے گا۔ اگر وہی کسی کو گالی دے دو، آپ وہی کسی کے والدین کو آپ برا بھلا کہہ دو، آپ کسی کی اولاد کو آپ بے قصور کسی کو کچھ کہہ دے، آپ دیکھیں انسان کی کیفیت بدل جاتی، وہ مارنے پر آ جاتا ہے۔ تو زبان یہ بہت بڑی آفت کا نام بھی ہے اور خیر کا بھی نام۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے، کثرت سے دعا ملتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اے اللہ تو نے مجھے زبان عطا کی تو یہ زبان کو ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ انسان جب ذکر کرتا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا جب انسان کی زبان ذکر میں لگ جاتی ہے اسے دنیا کی تمام خیر حاصل ہو جاتی ہے، ہر چیز اسے حاصل ہو جاتی ہے جب بندے کی زبان اللہ کے ذکر میں لگ جائے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بدترین شخص وہ ہے، سب سے گھٹیا شخص وہ ہے اور وہ کامل مومن نہیں ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں۔ ہاتھ سے مارا جا سکتا تھا تو یہ کہا جا سکتا تھا ہاتھ سے محفوظ نہیں ہے، زبان کیا ہے؟ تو یہاں محدثین لکھتے ہیں ہاتھ کا زخم کم ہو جاتا ہے۔ آپ کسی کو پشکڑ مارو انگلیاں اتر جائیں گے کلے پر، مگر ایک 10-15 منٹ کے بعد انگلیوں کا نشان چلے جائے، مگر زبان سے ایسے جملے کہو گے آپ اس کا اثر ساری زندگی اس کے دل پر بیٹھ جاتا۔ آپ دیکھے ہوں گے کبھی زبان کی بحث ہوتی ہے تو لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ ہم نے یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ شخص یہ کہے گا، ہم نے یہ کبھی گمان نہیں رکھا تھا یہ اولاد ہمارے ساتھ ایسے الفاظ استعمال کرے، ہم نے یہ نہیں سوچا تھا کہ ہمارا بڑا بھائی ایسے کہے گا، ہم نے یہ نہیں سوچا تھا کہ چھوٹے بھائی ہم سے اونچی آواز میں بات کریں۔ ساری زندگی اس کا اثر نہیں جاتا دل سے، انسان چلے جاتا ہے مگر وہ نشان نہیں جاتا۔ مثال کے طور آپ دیوار پر کیلا مارے، آپ دیوار پر کیلا مارے اور کیلا نکال کر سوری کہہ دے آپ، تو کیا وہ کیلے کی جگہ پہلے جیسی ہو جائے گی؟ یا کانچ کی گلاس پھوڑ دے پھر اس کے چپکا کر اسے سوری کہے، کیا پہلے جیسی آپ کر پاؤ گے؟ تو زبان کا وار ایسا اثر رکھتا ہے، یہ بات یاد رہے۔ ڈاکٹر یوسف صاحب جو انجم بولی پر ہاسپٹل ہے، فرا ہاسپٹل، اتنے اللہ نے ان کو نماز سے سرفراز فرمایا، ان کے ہاسپٹل میں داخل ہوتے ہی وہ دل جیت لیتے۔ ان کے دروازے پر لکھا ہوا ہے انسان کی خوبصورتی چہرے سے نہیں زبان سے ہوتی ہے۔ تو اپنے زبان کی حفاظت کرے، یہ زبان کی اگر اچھی حفاظت ہو جائے نا صاحب، اولاد دل کا سکون بن جائے۔ تو خدا را اپنے اوپر رحم کرے، اپنے زبان کی اچھی حفاظت کرے، اپنے زبان کو اچھے چیزوں میں استعمال کرے، بچوں سے اچھے بات کرے، پہلے والدین بچوں سے اچھی بات کرے، چھوٹا ہے کہہ کر ادھر آ، کیا ہوا سنے نہیں آ رہا، یہ الفاظ نہ استعمال کرے۔ اور والدین خصوصی طور پر کہا جا رہا ہے
والدین اپنی اولاد سے جھوٹے وعدے نہ کریں. ہوتا یہ ہے کہ اولاد کو آپ کے اوپر سے بھروسہ ختم ہو جاتا ہے. آج ہمارے والدین یہی کرتے، بیٹے کھانا کھا لو ہم گھومنے جائیں گے، جانا ہی نہیں ہوتا. بیٹے کھانا کھا لو میں ڈیڈی سے کہہ کر یہ منگاؤں گی، منگانا ہی نہیں ہوتا. میں پیسے دوں گی، ماموں کو بلاؤں گی، چاچا کو بلاؤں گی، بلانا نہیں ہوتا. یہ جھوٹا وعدہ بچے کے ذہن میں آپ کی شبیہ خراب کر دیتا ہے. تو اپنے زبان کو اچھا استعمال کر لے، آپ اللہ اور رسول کی بارگاہ میں مقبولیت پالو گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.